تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 37 1 آیت. Who is more unjust than one who invents a lie against Allah or rejects his ayat? اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے لیے جھوٹ گھڑے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، رد کرے. For such their appointed portion will reach them from the book of decrees. اور ایسے لوگوں کے لیے ان کا جو بھی حصہ لکھ دیا گیا ہے ان کے نصیب میں، جو کتاب میں لکھ دیا گیا ہے بک آف ڈیکریز، تو وہ ان کو مل کے رہے گا کیونکہ وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ ملے گا ان کو. Until our messengers, the angel of death and his assistants، کہ موت کے فرشتے ملک الموت اور ان کے تمام اسسٹنٹس جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، تو وہ جب آتے ہیں، جب تک وہ آئیں گے، come to them to take their souls، تو وہ جب آ جائیں گے ان کے پاس ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے. they یعنی کہ the angels فرشتے، they will say، تو فرشتے کہیں گے where are those whom you used to invoke and worship besides Allah، کہاں ہے وہ لوگ جن کو تم پکارا کرتے تھے اور اللہ کی بندگی کے ساتھ ان کی بندگی کیا کرتے تھے، کہاں ہے وہ؟ They will reply they have vanished and deserted us، تو وہ جواب دیں گے کہ وہ تو کہیں گم ہو گئے، غائب ہو گئے، ہم کو بیچ میں چھوڑ دیا. And they will bear witness against themselves، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے that they were disbelievers، کہ وہ کافر تھے. Idolaters enjoy their destined share in this life, but will lose their supporters upon death. جو بھی مشرکین لوگ ہیں، بت پرست لوگ ہیں، وہ جو ان کا حصہ لکھ دیا گیا ہے اس دنیا کی زندگی میں، اس کو برابر برتیں گے، انجوائے کریں گے، مگر موت کے وقت جو ان کے سپورٹرز تھے ان کو وہ گنوا دیں گے. اللہ نے کہا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ Who is more unjust than one who invents a lie against Allah or rejects his ayat؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے لیے جھوٹ گھڑے اور اس کی آیتوں کو رد کرے. Meaning, none is more unjust than whoever invents a lie about Allah or rejects the ayat that he has revealed. کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس نے اللہ کے بارے میں ایک جھوٹ ہے جو گھڑا ہے اور انوینٹ کیا ہے، اور اللہ کی آیتیں جو اللہ نے نازل کی ہے اس کو رد کرے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، for such their appointed portion will reach them from the book. اور ایسے لوگوں کو ان کا حصہ جو لکھ دیا گیا ہے کتاب میں وہ ضرور ملے گا ان کو. ایسا نہیں کہ وہ ان سے چھین لیا جائے گا، وہ ملے گا ان کو. برتنے کا سامان، انجوائے کرنے کے لیے جو کچھ بھی ان کو مال و دولت اور سب دنیا کا عیش و آرام کا سامان، وہ سب ملے گا. اس سے کیا، لیکن اگر وہ مل گیا اور موت کے وقت سب کچھ چھن گیا تو فائدہ کیا؟ محمد بن کعب القرازی said that it refers to each person's deeds, allotted provisions and age. تو اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان کے اپنے اعمال، پھر اس کو جو کچھ بھی رزق مہیا کیا، جو بھی سامان اس کے لیے جو الاٹ کیا گیا، اور اس کی وہ عمر، کہ عمر کو بھی کاٹ نہیں دیں گے اس کی، کہ اس کی عمر کو شارٹ کر دو. Similar was said by Arabi bin Anas and عبد الرحمن بن زید بن اسلم، اور انہوں نے بھی، ان لوگوں یہ سب نے بھی یہی کہا، سیم ملتی جلتی بات. اللہ said in similar statements. پھر اللہ نے اپنی دوسری سورہ جو ہے ان میں کہا، سورہ نمبر 10
جو کہ سورہ یونس ہے اور آیت نمبر 69 and 70. اس میں اللہ نے کہا قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعوہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. Verily those who invent a lie against Allah, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے لیے اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑتے will never be successful. وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، یعنی کامیاب نہیں ہوں گے آخرت میں. A brief enjoyment in this world. اس دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا انجوائمنٹ، مزے، تھوڑا سا ہی ہے وہ. چاہے بندہ 100 سال ہی کیوں نہ جیے مگر وہ تھوڑا سا ہی گنا جائے گا. And then unto us will be their return. ہماری طرف ہوگا پھر ان سب کا لوٹنا، اللہ کہتا ہے. Then we shall make them taste the severest torment because they used to disbelieve. پھر ہم ان کو چکھائیں گے بہت ہی شدید عذاب کا مزہ. شدید، تھوڑا سا انجوائمنٹ اگر دنیا کا مل گیا اور سوچو وہاں آخرت کا شدید عذاب، کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے. اس کے بعد ہے نیکسٹ جہاں اللہ نے کہا سورہ نمبر 31 سورہ لقمان، اور اس کی آیت ہے 23-24. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُوهُمْ فَنُنَبِّئُوهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُوهُمْ قَلِيلًا. And whoever disbelieves, جو بھی کفر کرتا ہے, let not his disbelief grieve you, اس کا کفر آپ کو دکھی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی دکھی ہو جاتے تھے، غمگین. تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو بھی کفر کرتا کرنے دو، آپ دکھی مت ہو. To us is their return. ہماری طرف ہی ان سب کا لوٹنا ہے نا. And we shall inform them what they have done. اور ہم ان کو تمام یعنی جو ہے خبریں انفارم کر دیں گے، خبر دیں گے ان کو کہ انہوں نے کیا 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 تھا. Verily, یقیناً اللہ is the all knower of what is in the breast of men. اللہ جو ہے یقیناً سب کچھ جانتا ہے کہ انسان کے سینے میں کیا ہے، کون کون سے راز دفن ہے، کیا کیا بات ہے، کیا ہے اس کے دل میں، اللہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ اللہ کے کلام کے بارے میں کیا سوچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے دل میں کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے. We let them enjoy for a little while. ہم ان کو تھوڑا سا وقت دیتے ہیں، وقفہ. جاؤ مزے کرو دنیا میں، مزے کرو مزے. تھوڑا سا ہی تو وقت ہے، وہ لٹل وائل تو ہے خالی. اللہ said next, حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ, until when our messengers come to them to take their souls. جب تک کہ ہمارے رسول آ جائیں ان کے پاس ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے. اللہ states that when death comes to the idolaters and the angels come to capture their souls to take them to hellfire, the angels horrify them. تو اللہ جو ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی موت کا جب وقت آتا ہے، ان مشرکوں کا، ان بت پرستوں کا، ان کفر کرنے والوں کا، تو وہ فرشتے جو ہیں جو آتے ہیں ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے اور ان کو لے جا کے جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے، تو وہ فرشتے جو ہے وہ ان کو اور بھی مطلب ہاریفائی کرتے ہیں کہ ان کو اور بھی زیادہ ان کو ڈراتے ہیں یہ کہہ کے saying قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ.
they यानी the angels will say, वो कहेंगे फरिश्ते, where are those whom you used to invoke and worship besides Allah? कहाँ है वो जिनको तुम पुकारा करते थे और अल्लाह के सिवा बंदगी करते थे? Where are the so-called partners of Allah? अल्लाह के वो जिनको तुमने पार्टनर बनाया था, शरीक, कहाँ है वो? Whom you used to call in the life of this world. तुम तो पुकारा करते थे इस दुनिया की जिंदगी में उनको, invoking, दुआएं मांग रहे होते थे उनसे, and worshipping them, और उनकी बंदगी इबादत कर रहे होते थे instead of Allah, अल्लाह को छोड़कर. Call them so that they save you from what you are suffering. बुलाओ उनको, पुकारो, चलो, ताकि वो तुमको तुम्हारी इस तकलीफ में, ये जो तुम बर्दाश्त कर रहे हो सब, ये जो भुगत रहे हो तुम, इसमें कम से कम तुम्हें बचाए तो सही हो, बुलाओ. ये है वो तरीका. However, the idolaters will reply. फिर वो जवाब देंगे. कालू, कहेंगे वो, ज़ल्लू अन्ना. They will reply, they have vanished and deserted us. कि वो तो कहीं गुम हो गए, हवा हो गए, छोड़ दिया हमको. Meaning we have lost them, and thus we do not hope in their benefit or aid. तो कहेंगे कि हमने उनको गुम कहीं कर दिया, पता नहीं वो कहीं गुम हो गए, और इसीलिए अब हमको उनके से कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारी कोई मदद करेंगे या हमको उनसे कोई फायदा मिलेगा. वशहिदू अला अनफुसिहिम, एंड दे विल बेयर विटनेस अगेंस्ट देमसेल्व्स, और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे. यानी तुमको किसी गवाह को बुलाने की भी जरूरत नहीं है, बंदा खुद ही अपने खिलाफ गवाही दे रहा है. And they will bear witness against themselves, they will admit and proclaim against themselves. वो कबूल करेंगे अपना गुनाह, और इस चीज, और ये चीज जो है अपने खिलाफ, वो मतलब अपने खिलाफ वो गवाही देंगे. अन्नहुम कानू काफिरीन, that they were disbelievers, कि वो बिल्कुल काफिर थे. यस, वो बिल्कुल काफिर थे. यानी ये गवाही वो खुद अपने मुंह से कबूल करेंगे और खुद अपनी रूह के, अपनी जान के खिलाफ गवाही देंगे कि हाँ, हम काफिर थे, कि हमने नहीं माना, अल्लाह की आयतों को भी हमने नहीं माना. क्योंकि सोच लो, वो मुसलमान भी कि जो अल्लाह की आयतों में लिखा है, अल्लाह के कलाम में जो लिखा है, जब उसको फॉलो नहीं करते, तो नहीं फॉलो करते, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो रद्द नहीं कर रहे उस आयत को? क्या वो रिजेक्ट नहीं कर रहे उस आयत को? वो भी रिजेक्ट ही कर रहे हैं. तो ये है वो चीज कि जब भी कोई ऐसा करेगा, कुरान की एक आयत को भी जिसने रद्द किया, रिजेक्ट किया, तो वो तो काफिर करार दिया गया ना. इसीलिए ये तमाम चीजें अल्लाह हमको कुरान में बताता है, ताकि हमको उसका एहसास हो, हमको पता चले. बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका.